بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج الحمدللہ 26واں روزہ ہے اور آج کی رات 27ویں کی رات ہے۔ شب قدر کے بارے میں جمہور علماء کا متفقہ فیصلہ وہ یہ ہے کہ شب قدر طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ تو ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے اور بہر صورت ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ لیکن آج تک جو تعامل چلتا ہے، تعامل کہتے ہیں امت کا ایک عمل، اسے تعامل شرعی نہیں کہہ سکتے، لیکن بہرحال ایک عمل چلتا ہوا آیا ہے امت کا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب حضرت کعب کو 20 تراویح پہ مسجد نبوی پہ جمع کیا تو حکم دیا کہ 27ویں کو ختم کرو، اور حضرت عمر کے زمانے میں مکمل 27ویں کو حضرت کعب ختم قرآن فرماتے تھے۔ پھر اس کے بعد چلتے آج تک یہی سلسلہ چلتا آیا کہ 27ویں کو قرآن مجید کو ختم کیا جاتا رہا، آج سے کچھ سال پہلے تک۔ ابھی کی ترتیب کیا ہے میرے علم میں نہیں، لیکن 27ویں کو حرم کعبہ میں ختم قرآن ہوتا تھا اور 27ویں کو مسجد نبوی میں ختم قرآن ہوتا تھا، اور باقاعدہ یہ ساری دنیا جانتی ہے، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ تو 27ویں شب کو امت نے بڑی مقبولیت حاصل کی ہے۔ جن حضرات کے احوال لکھے گئے، شیخ عبدالقادر جیلانی ہو گئے، امام اعظم ابو حنیفہ ہو گئے، امام شافعی ہو گئے، امام مالک، امام وکیع بن جراح، جتنے بھی اکابر امت گزرے ہیں ان کے احوال لکھے گئے، تو انہوں نے 27ویں شب کو بڑی اہمیت دی، خاص طور پہ 27ویں شب کو، دیگر شبوں کو بھی دی لیکن 27ویں شب کو بڑی خاص اہمیت دی۔ پچھلی صدی کے جو مجدد ہیں سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کے احوال ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 جلدوں میں لکھے۔ فرمایا کہ 27ویں شب کو ایسا ہوا کہ اچانک نیند آ گئی اور سو گئے، اور رات کے آخری پہر میں کسی نے آ کے جگایا اور اس ساری بات لکھی کہ انہوں نے شب قدر دیکھی تو کیسے دیکھی، بڑا تفصیلی واقعہ ہے۔ تو ایسے ہی جن شخصیات کو امت نے معتبر سمجھا ہے آج تک، ان کے احوال میں عام طور پر 27ویں شب کی بڑی اہمیت ملی ہے۔ تو آج رات 27ویں شب ہے، ویسے ورکنگ ڈے ہے، کام کا دن ہے اور چھٹی نہیں ہوتی، لیکن کوشش کر کے کچھ اہتمام کر لیا جائے کہ آج آرام کر لیں اور آرام کر کے رات کو بڑے خاص اہتمام کے ساتھ گزاریں۔ تو ممکن ہے یہی شب قدر ہو اور اس شب کے ذریعے سے کچھ ایسا چیز ہاتھ میں آ جائے جو مغفرت کا سامان بن جائے۔ تو 27ویں شب کی بڑی اہمیت ہے، اور 27ویں شب کو خاص اہتمام کے ساتھ، ویسے تو ہر طاق رات کو اہتمام کے ساتھ گزارنا ہے اور وہی امت کا مسلک ہے، لیکن ایک عمل جو امت میں چلتا آیا ہے وہ اس 27ویں شب کو بڑی اہمیت کے ساتھ گزارے۔ کچھ انسان طریقہ کار بنا لے، مغرب کے بعد سے عمل شروع کرنا ہے، آج رات کو کتنے پارے تلاوت کرنے ہیں یہ ڈیسائیڈ کر لے۔ آج رات میں کوئی خاص صورتیں جو قرآن کی ہیں جن کے خاص فضائل، ویسے تو ہر صورت کی فضیلت ہے لیکن کسی کے خاص فضائل آئے ہوتے ہیں، سورہ یاسین 10 قرآن کے برابر ہے، اسی طریقے سے سورہ کہف پچھلے گناہوں کی خلاصی کا ذریعہ ہے، ایسے ہی سورہ الف لام میم سجدہ، ایسے سورہ دخان، تبارک الذی بیدہ الملک، سورہ دہر، یہ مختلف صورتیں ہیں، ان کے بڑے فضائل ہیں، ان کا خاص اہتمام کر لیا جائے۔ کچھ نفل صلاۃ التوبہ کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے ہیں، کچھ نفل صلاۃ الحاجت کے جو آپ نے تعلیم فرمائے ہیں، کچھ نفل تہجد کے، کچھ نفل قیام اللیل کے 10 یا 12 رکعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مستقلاً ثابت ہیں۔ تو رات کے دوسرے پہر کے شروع ہوتے یعنی 12 بجے کے بعد قیام اللیل کا اہتمام کیا جائے، اور پھر اس طرح رات کے آخری پہر میں تہجد کی 8 رکعت کا اہتمام کیا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پابندی سے پڑھا کرتے تھے۔ ایسی نمازوں کا اہتمام یہ اس طریقے سے ہو جائے،
اور اسی طریقے سے دعاؤں کا اہتمام اس رات میں خاص طور پہ کیا جائے۔ اسی طریقے سے اذکار کا اہتمام، 4 اعمال تو ہوتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہیں اور اذکار ہوتے ہیں، اور یہ براہ راست عبادت ہے۔ بقیہ اور بالواسطہ عبادتیں بہت سی ہیں، لیکن براہ راست یہ 4 عبادت ہوتی ہیں۔ تو اس رات میں خاص اہتمام کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے اعمال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے ہیں، جیسے 3 مرتبہ، 1 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو گے تو ثلث قرآن کا ثواب ہے، تو 3 مرتبہ پڑھ لیے جائے تو پورے قرآن کا ثواب ہے۔ سورہ فاتحہ کو 1 بار پڑھ لو تو ربع قرآن کا ثواب، یعنی 1/4 قرآن کا، اس کو 4 مرتبہ پڑھ لیا جائے، اور یہ عمل رات میں 6-7 مرتبہ دہرا لیا جائے کہ جتنا زیادہ کام کیا جائے اس رات میں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ ہم عام طور پہ عادی نہیں ہوتے، تھوڑا سا کام کر کے تھک جاتے ہیں، تو اس کے لیے انسان جو ہے چیزوں کو ترتیب دے دے، کبھی یہ عمل اس وقت کرنا ہے، یہ عمل اس وقت کرنا ہے، یہ عمل اس وقت کرنا ہے، اپنے گھر والوں کی ڈیوٹی لگا دے، بچوں کی ڈیوٹی لگا دے، کبھی آج رات ہم نے ایسے گزارنی ہے، یہ بندہ اس وقت لیٹے گا، بقیہ لوگ اس وقت جاگیں گے، کچھ اس طرح کی ترتیب بنائے، جو رات کو 2 بجے چائے پیئیں گے، 3 بجے جوس پیئیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ یعنی اس طریقے سے کوئی اہتمام کیا جائے اس رات کو گزارنے کا، کہ ہو سکتا ہے شب قدر ہو، ویسے ہر شب قدر کو ایسے گزارنا چاہیے، لیکن چونکہ 27ویں رات کو ایک خاص مقام حاصل ہے امت کے اندر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شب قدر کی تعین کرنے کے لیے تشریف لائے تھے، وہ رات بھی 27ویں کی تھی، لیکن آپ نے تعین نہیں فرمایا، اور یہ امت میں اللہ رب العزت نے ایک خاص بات رکھی ہے کہ امت کو مایوس نہیں ہونے دیتے۔ اگر ایک رات متعین ہو جاتی نا تو کسی سے خدا نہ خواستہ رہ جاتی ہے، تو کہتے میرے سے تو سب کچھ چھوٹ گیا، تو اس کو کہا کہ بھئی اگلی رات دیکھو، پچھلی رات میں عبادت کی تھی، چلو کافی ہے، ہو سکتا ہے وہ شب قدر ہو۔ تو اللہ نے امت کو مایوسی سے بچایا ہے، اور اس رات میں خاص طور پہ چند باتیں۔ بغض رکھنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، عداوت رکھنے والے کو اللہ معاف نہیں کرتے، شرابی کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے، جھوٹ بولنے کے عادی کو اللہ تعالیٰ اس رات میں معاف نہیں فرماتے۔ یعنی اگر یہ رات شب قدر ہے تو شب قدر کی برکتوں کے باوجود اس قسم کے بندے کو اللہ معاف نہیں فرماتے، کہ میرے بندوں سے تو بغض رکھتا تھا، میرے بندوں سے تو عداوت رکھتا تھا، میرے بندوں، بغض کا مطلب ہے بلا وجہ کی نفرت، کینے کا مطلب ہے بلا وجہ کی نفرت بھی۔ یہ چونکہ اس زبان کا اور یہ ہمارے قوم اور قبیلے کا نہیں ہے، اس لیے یہ گھٹیا قسم کا آدمی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اس رات میں بھی معاف نہیں فرماتے۔ جھوٹی گواہی دینے والے کو، یہ مجھ سے تو یہ اعمال ہوئے ہیں، تو اس رات اللہ سے معافی مانگے، معافی مانگنے والے کو تو اللہ ویسے ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی بابرکت راتیں ہیں، اس میں خاص طور پر 27ویں رات کے امت کا عمل رہا ہے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق